بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو تکلیف میں رکھ لو لیکن کسی کے ساتھ زبردستی کے تعلق کے محتاج مت بنو۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دل میں بسنے والے تبھی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام و مرتبے کے قابل نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، جو تجھ سے چھین لیا وہ تیرے لیے نقصان تھا، اور جو دوں گا وہ تیری دعا سے بڑھ کر ہوگا۔ انسانوں کی بستی بہت زیادہ خطرناک ہے، یہاں تو احساس اور خلوص کا باقاعدہ شکار کیا جاتا ہے۔ عورت آپ کے نکاح میں ہو نہ ہو، اس کا تذکرہ غیروں میں نہیں کرتے، کیونکہ عزت محبت کی پہلی شرط ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو یہ بھی مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تمہارا امتحان نہ لے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ سلامت رہے وہ لوگ جو بولنے سے پہلے الفاظ کا صحیح چناؤ کرتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کچھ لوگ ہماری قدر اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم انہیں چاہنے میں انتہا کر دیتے ہیں۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں اور یہ افراد قرآن والے ہیں، یہی افراد اللہ والے ان کے خاص بندے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہ ہو۔ لا يدخل الجنۃ النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پیاری امی جان، ماں کے بغیر دنیا اجنبی لگتی ہے، اپنی ہی زندگی پرائی لگتی ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا دل اتنا ہی مطمئن ہوگا۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو سجدے میں جھک کر مجھے یاد کر، میں تیری ہر دعا سن کر تجھے بہترین عطا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونا محتاجی غربت لاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ روکو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی موت کو قریب لا نہیں سکتا اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درخت لگانا صدقہ ہے، اس کا پھل جو بھی کھائے گا لگانے والے کو اجر ملے گا۔ مشکل وقت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ سچے الفاظ، جو والد کی قدر کرے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، جس نے ماں کی قدر کر لی وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم بولنے والا انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ اصلاحی باتیں، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ دیا مٹی کا ہو یا سونے کا، دیکھنا یہ ہے کہ روشنی کتنا دیتا ہے۔ اسی طرح دوست امیر ہو یا غریب، دیکھنا یہ ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے یا نہیں۔ ہماری ماؤں نے زندگی کا ایک لمبا وقت ان لوگوں کے ساتھ مہربانی میں گزار دیا جو کبھی ان کے ساتھ مہربان نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی دکھ، بیماری یا پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ چاہتوں کا مان رکھا کریں، پچھتاوے کام نہیں آتے۔ ہم جن قبروں پر سال بعد جاتے ہیں وہ ہمارے 10 منٹ لیٹ گھر آنے پر تڑپ اٹھتے تھے۔ اللہ تمہارے دل کو پھر سے سکون دے گا، پھر سے خوشی دے گا، اور عنقریب وہ دن آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے، میرے اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، بس پریشان مت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ گواہی کو چھپا لے تو اس کی مثال جھوٹی گواہی دینے والے کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی نیک عورت بیوی ہے۔ ماں کی محبت سمندر سے بھی گہری ہوتی ہے، اس کی ہر دعا ہر مشکل میں سہارا ہوتی ہے۔
عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو تو ایسی عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن لکھ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو۔ وہ انتظار کے بعد ایسے نوازتا ہے جیسے آدم کو حوا اور یعقوب کو یوسف۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کیا کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اے سبب پیدا کرنے والے رب، کوئی خوبصورت سبب بنا کر میری تمام راہوں کو ہموار کر دے جن کے لیے میرا دل پریشان ہے، آمین۔ ماں کی قدر صرف اسٹیٹس لگانے کی حد تک نہ کریں۔ ہم کیسے جائیں گے جنت میں ہم جو ماں کی دوسری آواز پر اکثر چڑ جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے برکت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بدبخت ہے وہ اپنے خال پر مغرور ہو اور فضول امید لگائے ہو۔ منہ پھٹ لوگ، خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو منہ پر بولنے کی عادت ہے، ہم دل میں نہیں رکھتے، پھر جب انہوں نے اس کے منہ پر بولا جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو منہ پر بولنے کی عادت ہے تو منہ پر سننے کی عادت بھی ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دوا قرآن ہے۔ قرآن انسان کو دل میں سکون، خوف، غم، بے چینی، حسد اور مایوسی جیسی روحانی بیماری کا علاج ہے۔ دنیا میں ہزاروں طرح کی محبتیں ہیں لیکن یہ جو ماں کی محبت ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ غسل جمعہ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل شروع میں واجب تھا جو بعد میں یوں خود کو غریب کہہ کر خدا کی توقین نہ کر۔ اے انسان، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا شروع کر دو، آنا خود ہی دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ایسے شخص کی وجہ سے غمگین ہونا آپ کی حماقت ہے جو اپنی زندگی خوشی سے گزارتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ مسجد قباء میں ایسے آدمی نماز پڑھتے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کامیاب آسان نہیں ہوتی لیکن محبت اور صبر کے ساتھ ناممکن کو ممکن بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اقبال، اندھیری قبر خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر اقبال، آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر پر کون دعا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ کا نام لو، تمہارے لیے اس میں برکت ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کو جمائی لے تو اس کا اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لینا چاہیے کیونکہ کھلے منہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔
آج کی خوبصورت دعا، اللہم غیرنی حتی تحبنی، یا اللہ مجھے اتنا بدل دیجئے یہاں تک کہ آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں، آمین ثم آمین۔